لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، ہم نکمے ہیں مگر دور سے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، میں سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، میں سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے، کبھی دوستوں پر نظر ہے احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی، کبھی دوستوں پر نظر ہے احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی، میں سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی اس مجلس میں اپنا حصہ تھوڑا ڈال لوں. یہ نظم پڑھی تھی نا، غیروں کے ساتھ شیریں کلامی، جی جی جی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلام. جی، اور اپنوں پہ نظر احتسابی. حضرت خواد ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو خاص طور پہ اصلاح کے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ اصلاح کیسے کرنی چاہیے. اور یہ روایت صحیح ہے، سند اس کی توثیق کی گئی ہے. خواد ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. وادی مر زہران میں جب ہم پہنچے تو وہاں پڑاؤ ڈالا. یہ فتح مکہ بھی ہو سکتا ہے اور حجۃ الوداع بھی ہو سکتا ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ فتح مکہ کا واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا اپنے خیمے سے تو مجھے کچھ خواتین اکٹھی نظر آئیں، تو میرے دل میں بھی ایک خواہش پیدا کہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ایک اچھا لگے گا مجھے. تو میں اپنے خیمے میں گیا اور میں نئے کپڑے پہنے اور میں ان خواتین کے ساتھ بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے تشریف لائے اور مجھے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے تھے. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں نکلا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مجھے نہیں فرمایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو اور مجھے وضو کراؤ. کہتے میں نے وہ پانی کا برتن لیا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا. پھر کسی اور وقت میں ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ وہ کیا ہوا، اونٹ ملا ہے نہیں ملا. میں بھی چپ ہو گیا. تو ایک دو مرتبہ ایسا ہوا تو میں نے کہا کہ اب حضرت کے ساتھ سفر پہ رہنا پڑی. ایک پہلی شرمندگی کی بات تھی تو میں وہاں سے بھاگ لیا. وادی مر زہران سے واپس مدینہ آ گیا اور مجھے بہت شرم آ رہی تھی کہ میں نے غلط بیانی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوچھ بھی رہے. تو آپ واپس تشریف لے آئے. سفر سے کافی مدت گزر گئی اور میں بے چین ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے. تو میں نے سوچا کم از کم مسجد نبوی تو جا کر دیکھ لوں. تو میں نے ایسا وقت منتخب کیا جس میں کوئی نہیں تھا بالکل. تو میں نے سوچا کچھ تسلی ہو جائے گی. تو میں وہاں گیا مسجد میں تسلی لینے کے لیے. تو اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے. میں نے فوراً دو رکعت نیت باندھ لی تاکہ سوال جواب نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال تھا کہ آپ چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا، یہ نماز پڑھ رہے تھے، فرمایا طول ما شئت فإنی لا أفارقک، کہ جتنے چاہو نماز لمبی کر لو، میں جانے والا نہیں. تو کہہ رہے ہیں جیسے میں نے سلام پھیرا تو سلام پھیر دیا. مجھے کہا کہ ما فعل شراد ابل، اونٹ کا کیا ہوا، ملا نہیں ملا. تو میں نے کہا کہ رسول اللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا کبھی میرا اونٹ گم نہیں ہوا. یہ میں نے غلط بیانی کی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمک اللہ رحمک اللہ رحمک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اپنی رحمت نازل فرمائے. تو دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے اصلاح کا. حالانکہ وہیں جہاں آپ نے ان کو پکڑا تھا خواتین میں وہیں ڈانٹ پلاتے، کوئی بات نہیں کی بلکہ ساتھ لے گئے، خدمت بھی لی ان سے. اور پھر یہ بھی اسے ثابت ہوا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس سے کسی درجے میں بات بھی ہو سکتی. تو آپ نے فرمایا طول ما شئت فإنی لا أفارق. تو یہ کتنا ایک حسین طریقہ ہے. وہ نظر احتسابی جو آپ کہہ رہے تھے نا جی جی، حسانی صاحب، تو نظر احتسابی بھی کیسی شاندار تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. غیروں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوتا تھا، کس طریقے سے. تو جو طائف کا وفد آیا اس پورے قصے کو صحیح مسلم میں پڑھنا چاہیے، بہت تفصیل کے ساتھ ہے. طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ سب کو معلوم ہے. آپ کو لہو لہان کیا، بچے پیچھے لگا دیے. اور پھر آپ جب فتح مکہ کے بعد طائف کا جب گئے تو طائف والے جو ہے وہ ایمان بھی قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے لڑائی. تو 25 دن یہ 1 مہینہ ان کا محاصرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کرام بہت نشیب میں تھے، وہ بہت اونچائی میں تھے. تو وہاں سے اتنے تیر برساتے تھے ان کے اوپر کہ بہت لوگ زخمی ہوتے تھے. 13 لوگ شہید بھی ہوئے اس میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3-4 ایسے کام کیے جو عرب میں پہلے کبھی نہیں ہوتے تاکہ کسی طریقے سے ان کو زیر کیا جائے. ایک تو آپ نے لکڑی کے مورچے بنوائے کیونکہ اوپر سے جب تیر برساتے تھے تو لکڑی روک لیتی تھی. یہ پہلی دفعہ عرب میں ہوا. دوسرا آپ نے یہ کیا کہ پیش قدمی کے لیے جو گاڑیاں ہوتی تھیں ان گاڑیوں پہ چمڑے کے پورے چھت لگوائی پوری. یہ بھی کہتے ہیں اس زمانے میں پہلی دفعہ عرب میں کسی نے یہ طریقہ استعمال کیا تھا تاکہ ان کے جو تیر وغیرہ آئیں تو براہ راست ان کو نہ لگیں کیونکہ اس زمانے میں گاڑیوں کے اوپر تو کچھ نہیں ہوتا تھا. تیسرا آپ نے یہ کیا کہ لکڑی کے بہت باریک کھونٹے بنوائے اور وہ پورے علاقے میں ان کو گاڑ دیے تاکہ وہ پیش قدمی نہ کر سکے. اور چوتھی یہ کہ منجنیق نصب کیا آپ نے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو آپ نے اتنی کوشش کی اور طائف والے اتنے زیادہ ان میں نخوت اور اتنا تکبر اور اتنی بے ادبی اور گستاخی کی انتہا کے جو حدیث میں ان کے الفاظ ہیں
اور جو ان کے رویے تھے، خواتین ننگے ہو کر فصیل پہ کھڑی ہو کر اوپر جو باتیں کرتی تھیں، اس سب کے باوجود آپ واپس آ گئے، نہیں فتح نہیں ہوا۔ تو بعد میں جب تمام عرب علاقے فتح ہو گئے تو طائف والوں کا آپس میں مشاورت ہوئی، اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکے، بہتر ہے کہ ہم ایمان لے آئیں یا ہم کوئی ان سے مصالحت کر لیں۔ تو وہاں سے پھر ایک وفد بھیجا انہوں نے کہ جا کر مدینہ میں جا کر کچھ شرطوں کے ساتھ اسلام قبول کریں یا معاہدہ کریں۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چونکہ ثقفی تھے، بنو ثقیف تھے نا سارے، تو وہ راستے میں وہ جانور چرا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیت المال کے جو اونٹ تھے، تو ان سے ملاقات ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ شرطوں کے ساتھ اسلام لانا چاہتے ہیں۔ تو ان کا بہت اچھی بات ہے، تو وہاں سے بھاگے، وہ دوڑ لگائی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ بہت بڑی بشارت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، کیونکہ جب تیر برسا رہے تھے، لوگ زخمی ہو رہے تھے وہاں، تو انصار نے کہا یا رسول اللہ ادعو علیہم، ان پہ بددعا تو کر دیں، اتنے تنگ ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد ثقیفہم وأتی بہم، کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو لے کر آ میرے۔ تو وہاں سے بھاگے، راستے میں اوپر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، پوچھا کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ثقیف کا وفد آیا اسلام قبول کرنے کے لیے کچھ شرطوں کے ساتھ۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، یہ خوشخبری مجھے سنانے دو۔ یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ ہماری جس سے لگ جاتی ہے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی چیز ثابت ہو جائے جس سے یہ واصل جہنم ہو جائے یا کوئی وہ ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی خوشی ہوگی کہ مجھے یہ خوشخبری سنانے دے، تو انہوں نے اجازت دی اور آپ کو خوشخبری سنائی۔ تو آپ نے مسجد میں ٹھہرایا ان کو۔ تو پہلے دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام قبول کرنے آئے، تو جو لوگ بھی اسلام قبول کرنے آتے تھے وہ پھر اسلامی طریقے سے ہی ملتے تھے، تو انہوں نے وہ طریقے بھی اختیار نہیں کیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رئیس التشریفات بنایا نبی کریم سے، جو پروٹوکول افسر ہوتا ہے نا، جو بڑے اس سے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مہمانوں کا کتنا اکرام ہونا چاہیے۔ تو وہ شیریں کلامی جو آپ کہہ رہے تھے اس میں بتا رہا ہوں کہ شیریں کلامی کے یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا معاملہ کتنا زبردست تھا۔ تو پہلے دن نماز ہی نہیں پڑھی انہوں نے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی، فرمایا کہ رہنے دیں۔ اگلے دن نماز پڑھی اور بغیر وضو کے نماز پڑھی، نماز میں کھڑے ہو گئے بغیر وضو۔ حضرت عمر نے پھر اس پہ احتجاج کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت عمر تو بڑے وہ تھے نا، تو آپ نے فرمایا رہنے دیں ان کو۔ تیسرے دن انہوں نے وضو کیا لیکن الٹا وضو کیا، ہاتھ یہاں تک دھوئے، سر دھویا اور گردن دھوئی، پاؤں دھوئے نہیں۔ اور پانچویں دن انہوں نے بالکل الٹا کیا کہ پیٹ دھویا، اور یہ صحیح مسلم میں پیٹ دھویا اور کمر دھوئی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کرتے؟ فرمایا دعہم عنک یا عمر، چھوڑ بھی دو ان کو، رہنے دو۔ پھر جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ شرطیں ہیں، ہمیں زنا کی اجازت دیں، سود کی اجازت دیں، شراب کی اجازت دیں، اور جو ہمارا جو لات وہ جو ہے اس بت ہے اس کی اجازت دیں، یا کم از کم 3 سال تک اس کو گرائے نہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہم الٹے نہیں ہوں گے، مطلب ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز کی انہوں نے الفاظ بھی استعمال کیے کہ ہم الٹے نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرط قبول نہیں کی، لیکن 4-5 شرطیں ایسی تھیں جو آپ نے قبول کی، وہ میں خاص طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی جو 5 شرطیں تھیں جو آپ نے قبول کی، ایک یہ کہ جو والی ہوگا ہمارے علاقے کا وہ ہم میں سے ہوگا، آپ لوگ یہاں سے مدینہ سے کسی کو نہیں بھیجیں گے، یہ شرط ہے ہماری۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا انتخاب بھی ہم کریں گے، آپ نہیں کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم جہاں جانا چاہیں گے اسلامی قلمرو میں جا سکیں گے، آپ لوگ پوچھ کر اجازت لے کر آئیں گے۔ اور چوتھی بات یہ کہ آپ لوگ ویسے رہ سکیں گے، زمین کی خریداری کی آپ لوگوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور پانچویں یہ کہ جہاد میں ہماری مرضی ہوگی ہم شریک ہوں گے، آپ مجبور نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 شرطیں قبول کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست کی پالیسیاں کیسی ہونی چاہیے، اور ریاست کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اور دشمنوں کے ساتھ معاملہ کیسے ہونا چاہیے، دشمنوں کے دل جیتنے چاہیے۔ تو جتنی تکلیفوں نے پہنچائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کا رویہ دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے رویے لوگوں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں سیرت کو بہت بنیاد بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔